1910 کی بات ہے کہ جب جاپان کوریا پر حملہ کر چکا تھا اور ساؤتھ کوریا کو اپنی ایک کالونی بنا چکا تھا. اس کالونی میں یعنی کہ ساؤتھ کوریا میں ایک بہت ہی امیر خاندان یا ایک قبیلہ بیونگ نامی ایک قبیلہ، یہ بیونگ نام قبیلہ بہت ہی سرمایہ دار اور قابل قبیلہ تھا. اس قبیلے کا ایک شخص جس کا نام لی بیونگ چول تھا، اس نے اس قابض فوج کی حکمرانی کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں گھبرایا اور اپنی تعلیم کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھتے ہوئے تعلیم کو اہمیت دی اور آگے چل کے یہ لڑکا ٹوکیو میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا. ٹوکیو میں اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ یونیورسٹی میں گیا. یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب یہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، کسی نجی مسائل کی وجہ سے یہ اپنی تعلیم یونیورسٹی کی پوری نہ کر سکا اور واپس اپنے آبائی گاؤں یا شہر آ گیا. گاؤں میں یا اپنے شہر میں آ کر اس نے اپنے والدین کی بقایا جو بھی ملکیت تھی یا جو بھی زمینیں تھیں ان کو سنبھالنے کا کام شروع کیا. آگے چل کے انہوں نے سوچا کہ مجھے اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے، تو اس نے اپنا ایک کاروبار شروع کرنے کے لیے سامسنگ ٹریڈنگ نام کی ایک کمپنی اسٹیبلش کی، جو کہ ڈیاگو نام کے ایک شہر ساؤتھ کوریا میں جو شہر ہے وہاں پہ اس نے ایک کمپنی سامسنگ ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے کھولی. سامسنگ لفظ کی لغوی معنی اگر بتائی جائے تو سامسنگ کی لغوی معنی 3 سٹارز یعنی کہ 3 ستارے ہیں. بہرحال سامسنگ ٹریڈنگ کمپنی نے نوڈلز بنانے کا ایک کام شروع کیا، کیونکہ یہ کھانے پینے کی چیزوں بنانے کی ایک کمپنی بن چکی تھی اور یہ کھانے پینے کی کاروبار کی جو اشیاء ہوتی تھی ان پہ یہ کاروبار کرتی تھی. نوڈلز بنانے کا انہوں نے سوچا اور نوڈل بنا کر یہ چائنا کو سپلائی کرتے تھے، ایکسپورٹ کرتے تھے. وہاں سے ہوا یوں کہ یہ نوڈلز چائنا میں بہت ان کے ہٹ ہو گئے، اچھے چلنے لگے، جہاں سے ان کو سامسنگ کو بہت منافع آنے لگا. لی کو یہ منافع جب زیادہ آنے لگا تو لی نے مزید کھانے پینے کی چیزوں پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ بھی چیزیں اللہ کے کرم سے کچھ برکت ایسی ہوئی کہ وہ بھی ان کی ہٹ ہونے لگی اور ان کا کاروبار بہت اچھے طریقے سے پھلنے پھولنے لگا. 1969 میں سامسنگ نے سوچا کہ الیکٹرانکس کی فیلڈ کو بھی ٹچ کیا جائے. سامسنگ نے پھر سوچا کہ سینیو نام کی ایک کمپنی جو بھی الیکٹرانکس بناتی ہے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہوئے انہوں نے ٹیلی ویژن اور بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن جو ہوتی ہیں وہ بنانا شروع کی، جس میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن ہو گئے، مائکرو ویو اوون ہو گئے. وہ بنانے کے لیے انہوں نے پارٹنرشپ کی اور وہ پارٹنرشپ بہت اچھے طریقے سے چلی اور اگلے 10 سالوں کے اندر سامسنگ اور سینیو کی پارٹنرشپ نے ریفریجریٹر، کلر ٹی ویز، ایئر کنڈیشنر اور بہت ساری الیکٹرانکس کی پروڈکٹس، ہوم اپلائنسز کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنے برانڈ کو منظم کیا اور اچھے طریقے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی. جس کے بعد ہوا یوں کہ 1987 میں گریٹ لی بیونگ چول جو تھا وہ انتقال کر گئے، قدرتی ان کو موت آئی، جس کے بعد وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے. جس کے بعد اس کا تیسرا بیٹا لی ہن کی تیسرا بیٹا جو تھا انہوں نے سامسنگ کمپنی کو ٹیک اوور کیا. بہت اچھے طریقے سے اس ٹیک اوور کو اس نے اپنا سر انجام دیا. 1980 کی دہائی میں لی نے سوچا کہ کمیونیکیشن کی فیلڈ کو بھی ٹچ کیا جائے. جیسے ہی سامسنگ کی کمپنی نے الیکٹرانکس کی کمیونیکیشن فیلڈ میں انٹر ہونے لگے تو انہوں نے سب سے پہلے ٹیلی فون سوئچ بورڈ بنائے، فیکس مشین سسٹم بنائے جو بہت اچھے طریقے سے مارکیٹ میں اپنا شیئر حاصل کرنے لگے. اور اس کے بعد پھر 1988 میں انہوں نے موبائل فونز میں جو مارکیٹ ہے، موبائل فونز بنانے کی جو مارکیٹ تھی ان میں ان ہوئے. مگر ہوا یوں کہ 1988 میں
साउथ कोरिया में मोटोरोला नामी जो कंपनी थी वो बहुत अच्छे मोबाइल बना रही थी और साउथ कोरिया की मोबाइल फ़ोन मार्केट में 60% शेयर मोटोरोला का था, जबकि साउथ कोरिया में सैमसंग के मोबाइल्स के जो मार्केट शेयर मिला वो सिर्फ 10% हुआ, जिसके बाद सैमसंग को बहुत मुश्किल वक्त ये देखना पड़ा। इनकी बुनियादी वजह तो ये थी कि सैमसंग कंपनी के जो मोबाइल्स फ़ोन थे वो इतने अच्छे मयारी फ़ोन नहीं थे, जबकि मोटोरोला के बहुत ही अच्छे मयारी फ़ोन थे, मज़बूत पायदार अच्छे मोबाइल्स थे कंपेयर टू सैमसंग के। और दूसरी वजह ये थी कि मोटोरोला सैमसंग से कई दहाई पहले ही कम्युनिकेशन फील्ड में इन थी और जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से मार्केट में अपना शेयर इंटैक्ट कर चुकी थी। बहरहाल ये नई कंपनी थी और उनके सेट भी मयारी नहीं थे, जिसकी वजह से ये लॉस में जाने लगी। इस लॉस की वजह से सैमसंग इंतज़ामिया ने सोचा कि सेल फ़ोन मार्केट को छोड़कर अपना ये पैसा किसी दूसरी जगह पे कन्वर्ट किया जाए ताकि नुकसान से बचा जाए। मगर ली हुन की जो बहुत ही मज़बूत असाब का मालिक था, उसने सोचा कि नहीं, मुझे सेल फ़ोन में ही कुछ करना है और अगर करना है तो बेहतरी के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को मज़बूत और अच्छे तरीके से कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाने के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, जिसके बाद सैमसंग में मैन्युफैक्चरिंग के जो सिस्टम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई और बिलाखिर ये सारी इन्वेस्टमेंट और मेहनत का नतीजा ये निकला कि 2010 में सैमसंग ने गैलेक्सी एस नामी एक सेट लॉन्च किया एंड्रॉयड, जो मार्केट में इन होते ही अपने सुपर एमोलेड डिस्प्ले की वजह से अच्छा रिज़ल्ट देने लगा, क्योंकि उन दिनों में दूसरे मोबाइल फ़ोन में जो ये डिस्प्ले नहीं आता था या आता था तो कम आता था या बहुत महंगे मोबाइल फ़ोन में आता था, जिसकी वजह से लोगों को इनका डिस्प्ले बहुत अच्छा लगने लगा, जिसकी वजह से इनका कैमरा रिज़ल्ट भी अच्छा साबित होने लगा और इसी सुपर एमोलेड डिस्प्ले की वजह से ये सेट अच्छा परफॉर्म करने लगा। जबकि इनके सॉफ्टवेयर में और जीपीएस के सिस्टम में बहुत सारी खामियां थी, जिसकी वजह से कस्टमर की एंड से इनको शिकायत आने लगी। बट सैमसंग ने इन शिकायत पर अपना फोकस रखते हुए बेहतर से बेहतर सिस्टम मॉडल बनाते चले गए और अच्छे से अच्छा मोबाइल बनाने के लिए फ़ैसला करते रहे। और हुआ यूँ कि एस सीरीज़, गैलेक्सी सीरीज़ अच्छे तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड कस्टमर्स को हिट करने लगी। फिर हुआ यूँ कि 2014 में एज सीरीज़ यानी कि नोट एज एक मोबाइल आया जिसने तहलका मचा लिया, जिसके बाद ये सैमसंग की कंपनियां बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कैपिटल गेन हासिल करने लगी। इसी असना में हुआ यूँ कि ली हुन की भी मर जाते हैं, वो भी इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद सैमसंग की कंपनी उसके बेटे जिसका नाम ली जे जोंग है उसको मिली। ली जे जोंग के आने के बाद अनफॉर्चुनेटली हुआ यूँ कि 2020 में सैमसंग को बहुत बड़े स्कैंडल्स का सामना करना पड़ा। उसमें सबसे बड़ा स्कैंडल तो ये था कि सैमसंग के फ़ोन्स को ये टारगेट किया गया कि ये मोबाइल फ़ोन्स जो हैं स्लो परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी जो बिल्टन ऐप्स हैं या थर्ड पार्टी ऐप्स हैं ये बहुत स्लो परफॉर्म करने लगे हैं, जबकि इनके जो कंपटीटर हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स बहुत फास्ट चल रहे हैं। 56% सैमसंग के जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो स्लो हैं, जिसकी वजह से सैमसंग के फ़ोन्स और उनकी मार्केट को कुछ धचका लगा। फिर हुआ यूँ कि सैमसंग तो सैमसंग है, उसने अपने जो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स थे उनको आइडेंटिफाई किया और उसके लिए काम करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए फिर से
وہی جیسے لی ہن کی نے اپنا ٹیکنالوجی پر انحصار کیا، اسی طریقے سے سامسنگ نے پھر سے اپنے بیسکس پر آئیں اور اپنی ٹیکنالوجی پر انویسٹ کرنے کے لیے پھر سے انہوں نے کام شروع کیا۔ سامسنگ نے اپنے فیوچر پلانز میں یوں کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بلٹن اے آئی سسٹم متعارف کرایا ہے۔ اس بلٹن جو اے آئی سسٹم ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بلٹن اے آئی سسٹم ایپلز کے فونز میں بھی بلٹن ہوتا ہے، تو اب یہ بلٹن اے آئی سسٹم سامسنگ کے موبائلز فونز میں بھی آ گئے ہیں، جس میں 5G ہو گیا، اے آئی سسٹم ہو گیا، جو کافی ایڈوانس سسٹم ہے۔ اس اے آئی اور 5G سسٹم پہ سامسنگ نے $22 بلین انویسٹ کیے ہیں اور اپنی اس ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے کے لیے مزید 1000 سائنسدان بھی انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں، جبکہ سامسنگ نے 2023 تک $206 ملین بھی انویسٹ کرنے کے لیے ایک اندیا دیا ہوا ہے کہ یہ مزید اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے $206 ملین انویسٹ کریں گے۔ میں تعمیر و ترقی میں ہم ایز اے نیشن، ایز اے امہ سب سے پیچھے ہیں۔ ایز اے نیشن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو شروعاتی اقرا سے ہوئی ہے، اقرا بسم ربک کا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، ان کو ہم کافر کہتے ہیں، ان کا تو اقرا سے کوئی مطلب اسٹارٹ نہیں ہوا نا، ان کا تو اسٹارٹ تو ہمارا اقرا سے ہوا ہے اور ہم ہی سب سے پیچھے ہیں۔ تو میں یہی آپ سے امید کرتا ہوں، یہی التجا کرتا ہوں کہ سیکھیں۔ ہمارا ایز اے نیشن، ایز اے امت اقرا سے سٹارٹ ہوا ہے، اور جن کا اقرا سے سٹارٹ نہیں ہوا ہے انہوں نے نوڈل سے سٹارٹ لیا اور آج اے آئی، 5G، سیمسنگ کیا سے کیا انہوں نے بنا لیا، اور ایز اے نیشن، ایز اے امت جس کا سٹارٹ اقرا سے ہوا تھا، وہ آج بھی ہم پیچھے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام اور ہمارا چینل آپ کو پسند آئے گا۔ مزید ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کی گھنٹی کو پریس کریں، اور ایسے ہی اچھے ریسرچ فل میسیجز اور ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔